اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم جو ہمارا ٹاپک تھا پرسنالٹی انالیسز اپروچ، پرسنالٹی کے بارے میں ہم نے ایک لیکچر آپ نے سنا تھا. اس کے دوسرا پارٹ جو ہے وہ رہتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا پرسنالٹی کا جو ٹاپک ہے یونٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اب کسی بندے کی پرسنالٹی کا اگر آپ نے انالیسز کرنا ہے تو ہمارے پاس تین قسم کی اپروچز ہیں، تین طریقوں سے ہم انالیسز کر سکتے ہیں کہ یہ کرائٹیریا ہے، مطلب اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پرسن کی جو ہے وہ پرسنالٹی کیسی ہے. جی پہلا ہوتا ہے جی دا ٹریٹ اپروچ. ٹریٹ کہتے ہیں خوبیوں کو. پرسنالٹی یہ آپ کہتے ہیں پرسنالٹی از میڈ آف نمبر آف ٹریٹس. ایک خاص قسم کی خوبیوں سے پرسنالٹی آپ کی بنتی ہے. ایک بندہ آنیسٹ ہے، ایماندار ہے، تو اس کی جو آنیسٹی ہے اس کی پرسنالٹی کو ظاہر کرے گی. ایک بندہ سنسیئر ہے جسے مخلص کہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ ہر قسم کے لوگ ہمیں ملتے ہیں. فرینڈلی ہے جی، دوستانہ رہتا ہے، یہ اس کی پرسنالٹی کی ایک ٹریٹ ہے. ایگریسو ہے، بڑا جارحانہ رہتا ہے، ہر وقت غصے میں رہتا ہے، اور یہ بھی ایک پرسنالٹی کی ٹریٹس ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ڈومیننٹ، غالب ہو کر رہنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی غالب رہیں، ہماری ہی بات مانی جائے، دوسرے کی رائے کو کوئی احترام نہیں، رائے کی احترام نہیں کرتے. تو اس قسم کی پرسنالٹی والے لوگ ہمیں سوسائٹی میں ملتے ہیں، دونوں سائڈز پہ، میل اور فیمیل. یہ تو ہوگی دا ٹریٹ اپروچ، یعنی کہ خوبیوں کی بنیاد پر جو ہم اپروچ جسے ہم کہہ سکتے ہیں. یہ دو بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان کو ذرا غور سے آپ نے سمجھنا ہے. جی دا اسٹرکچرل اپروچ. اسٹرکچرل کہتے ہیں ڈھانچے کو. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہوتی ہے جی پرسنالٹی از انٹرنلی آرگنائزڈ ناٹ کمپیریزن ود ادرس. ان کے مطابق آپ کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ اندرونی طور پر آرگنائزڈ ہوتی ہے. پرسنالٹی کا آپ کسی دوسروں کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے، کہ ایک بندے کے موازنے کی بنیاد پر ہم کسی اور کی پرسنالٹی کو اسیس نہیں کر سکتے. اس میں سگمنڈ فرائڈ ایک سائیکالوجسٹ تھا، اس کی بہت ہی امپورٹنٹ یہ تین ٹرمز ہیں: ایڈ، ایگو، سپر ایگو. اب فرائڈ کے مطابق ایک انسان کے اندر یہ جو تین فورسز ہیں ان کا کلیش ہوتا ہے، ان کی لڑائی ہوتی ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ اس سٹیج سے گزر رہا ہوتا ہے، جو کہ الٹیمیٹلی اس کی پرسنالٹی کو اگر ہم آبزرو کریں، اس کا اگر ہم جائزہ لیں، تو ہم پرسنالٹی میں جا کر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس انسان کے اندر یہ جو ایڈ ہے، ایگو ہے اور سپر ایگو ہے، یہ کس طرح آپس میں لڑائی کر رہی ہیں، کس طرح اس کی پرسنالٹی کی شکل میں وہ ظاہر ہو رہی ہیں. اب یہ کیا ہیں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، بہت انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے، انتہائی کمپلیکس ہیں، ان کو ذرا توجہ سے آپ نے دیکھنا ہے. ایڈ ہوتی ہے ہماری بیسک انسٹنکٹ، ٹھیک ہے نا جی، بنیادی ضرورت، جبلت میں جو چیز ہماری شامل ہے. ہمیں بھوک لگتی ہے تو یہ ہماری جبلت میں شامل ہے. پیاس لگتی ہے، ہماری جبلت میں شامل ہے. ہم اینگری ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے، یہ بھی ہماری ایک بیسک انسٹنکٹ میں شامل ہے. سیکشول ڈیزائرز ہوتی ہیں، یہ بھی ہماری ایک بیسک انسٹنکٹ میں شامل ہے. تو ایڈ کیا ہوگی؟ ہماری بیسک انسٹنکٹ، جو ہماری بنیادی ضرورت ہے اسے ہم ایڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایگو کو ہم انا کہتے ہیں اردو میں. ایگو کیا ہوتا ہے جی؟ ٹو اٹین ایٹ ایوری کاسٹ، ہر حالت میں یہ چیز لینی ہے. ایک بندہ ہے، اسے کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو وہ جھگڑا کر دیتا ہے. بچوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پائی جاتی ہے، بڑوں میں بھی پائی جاتی ہے، کہ ہر حالت میں جب کسی سے پیار ہو جائے تو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ہر حالت میں یہی اپنا پیار چاہیے، چاہے جو بھی ہو، خاندان کا جھگڑا ہو، جو بھی ہو، میں یہ ہر حالت میں لے کے رہوں گا. تو یہ اس کی ایگو انا جو ہے یہ وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے. تو فرائڈ کی بات تو ٹھیک ہے، ایڈ جو بنیادی ضرورت ہے. ایگو کیا ہوتی ہے؟ ہماری وہ حالت جس میں ہم ہر حالت میں وہ چیز لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایگو کے بعد آتی ہے سپر ایگو. سپر ایگو جو ہوتی ہے یہ ہمارا کانشیس ایسپیکٹ ہوتا ہے، ہمارے دماغ کا ایک شعوری پہلو، اعتدال والا راستہ ہے. یہ سپر ایگو ایک برج کی طرح کام کرتی ہے. ایڈ اور ایگو کی جو لڑائی ہے اس میں یہ ایک پل کی طرح کام کرتی ہے. اب یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ ذرا غصہ کم کریں، آپ تھوڑی بات کو سمجھیں، آپ کوئی درمیانی راستہ نکالیں، جھگڑے سے بچیں. اب اس کی جو مثالیں ہیں، میں آپ کو دو مثالیں سمجھا لیتا ہوں جی. ایک بندہ ہنگری ہے، اسے بھوک لگی ہے، یہ ایڈ ہے، یہ ہماری بیسک انسٹنکٹ میں شامل ہے. بھوک لگتی ہے، بالکل لگتی ہے. ایگو کیا کہتی ہے جی؟ تھیفٹ کرو، چاہے چوری کرو، ڈکیٹی کرو، لوٹ کرو، اسٹیل چراؤ، چوری ڈاکہ جو بھی ہو، کھانا مجھے چاہیے. یعنی کہ ایگو کیا ہے کہ ہر حالت میں وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے.
ایڈ کیا تھی؟ ہماری بیسک جو ہماری ضرورت ہے. بھوک لگنا کیا ہے؟ یہ ہماری بیسک ضرورت ہے، نیڈ ہے. ایگو کہتی ہے کہ ہر حالت میں مجھے کھانا چاہیے، چاہے چوری کرو، ڈاکہ، جو بھی ہو، مجھے کھانا لے کے دو. اسی کے درمیان میں پل کی طرح کام کرنے ہماری سپر ایگو آ جاتی ہے. اب سپر ایگو کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے جی فرسٹ لیبر، پہلے محنت کرو، کماؤ اور پھر کھاؤ. یعنی کہ سپر ایگو کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمیں جھگڑے سے بچاتی ہے اور ایک ہمیں اعتدال والا راستہ دکھاتی ہے. اس طرح ایک بندے کو سیکشول ڈیزائرز ہیں، وہ ان کو پورا کرنا چاہتا ہے. ایگو کہتی ہے کہ ایٹ ایوری کاسٹ ڈیزائر فلفلڈ، کہ میری یہ جو سیکشول ڈیزائرز ہے ہر حالت میں پوری کرنی مجھے چاہیے. ٹھیک ہے، یہیں پہ ہماری سپر ایگو آتی ہے. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تو شادی کر لو، یہ ایک اعتدال والا راستہ ہے. تو سپر ایگو کیا ہے؟ ہماری ایڈ اور ایگو کے درمیان ایک برج کی طرح کام کرتی ہے، پل کی طرح کام کرتی ہے. سگمنڈ فرائڈ کے مطابق دیز تھری فورسز آلویز فائٹنگ ڈپکٹنگ آف پرسن پرسنالٹی. ٹھیک ہے جی، کہ یہ تین فورسز جو ہیں یہ انسان کے اندر لڑائی کی صورت میں ہر وقت جھگڑا کر رہی ہیں، اور اسی سے ہمیں ایک پرسن کی پرسنالٹی کو آبزرو کر سکتے ہیں، اس کی پرسنالٹی کا انالیسس کر سکتے ہیں. آخری ہماری ہے جی دا فیلڈ تھیوری اپروچ. فیلڈ تھیوری اپروچ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی پرسن پلس انوائرمنٹ آلویز فائٹ. ٹھیک ہے جی، اس میں بی آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ کس چیز کے برابر ہے جی؟ فنکشن جو ہے پرسن پلس انوائرمنٹ، انسان کی ماحول کے ساتھ لڑائی جا رہی ہے. اب یہ کیا ہے جی؟ یہ اس طرح پرسنالٹی آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اب اس کی مثال یہ ہے کہ ایک ٹاپک ہے ہمارا جی لوزنگ ویٹ، کہ ایک بندے نے نا جی وزن کم کرنا ہے. اب اس کے سامنے نا دو قسم کے فورسز ہیں. ایک ڈرائیونگ فورس ہے جو اسے وزن کم کرنے کی ترغیب دیتی ہے، ایک ریسٹریننگ فورس ہے جو اسے منع کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی، ان کو آپ اس مثال کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے. ڈرائیونگ فورس کیا ہے جی؟ بندے کی صحت ٹھیک نہیں ہے، بندہ ان ہیلدی ہے. ٹھیک ہے، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، یہ ڈرائیونگ فورس ہے. ریسٹریننگ فورس کیا ہوگی؟ جو اس کو منع کر رہی ہوگی، اس کے پاس نو ٹائم ٹو ایکسرسائز، اس کے پاس ورزش کرنے کا وقت ہی نہیں ہے. تو یہ جو فورس ہے یہ اسے منع کر رہی ہے. وہ سوسائٹی میں، وہ کلچر میں، وہ اپنی روٹین ورک میں، ڈیوٹی میں اتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس وقت بھی نہیں ہے. ڈرائیونگ فورس یہ ہے کہ جو چیز اسے متحرک کرتی ہے. کلچر ایڈمائرز تھن پیپل، کہ معاشرے میں جو پتلے لوگ ہوتے ہیں، فٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کو پسند کیا جاتا ہے. اور ریسٹریننگ فورس کیا ہوتی ہے؟ جنرلی فیٹی، کہ عموماً جناب والا وہ بندہ جینیٹیکلی اگر فیٹی ہیں، ان کے خاندان میں بھی سارے موٹے آ رہے ہیں، تو یہ ان کو کیا ہے؟ ایک ریسٹریننگ فورس ہے. اسی طرح ڈرائیونگ فورس ہے امبیرس ٹو بی فیٹ. موٹا، جب آپ موٹے ہوتے ہیں تو آپ خود کو امبیرس فیل کرتے ہیں، بڑا عجیب قسم کا، مطلب لوگ کہتے ہیں جی یہ اس کو دیکھو اتنا موٹا ہے. اور آگے ریسٹریننگ فورس کیا ہوگی؟ نو منی فار اکوپمنٹ، آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں کہ آپ اکوپمنٹ کہتے ہیں سامان کو سنبھال لیں، جم کریں، ورزش کریں. ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے جی ایکسرسائز کین ہیلپ. ٹھیک ہے نا، ورزش آپ کی مدد کر سکتی ہے. لیکن ریسٹریننگ فورس پھر کیا آ گئی؟ ایٹنگ ٹو مچ. ایک شادی میں جاتے ہیں، 2 دن کا اکٹھا کھا لیتے ہیں، دوبارہ موٹے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہماری کیا ہے؟ ریسٹریننگ فورس ہے. اس میں کیا ہے کہ جی فیلڈ انوائرمنٹ از فائٹنگ ڈپکٹنگ سپلٹڈ پرسنالٹی. ٹھیک ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ماحول ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ فائٹ کر رہا ہے، جو آپ کی ایک سپلٹڈ ٹوٹی پھوٹی پرسنالٹی کو بعد کا ظاہر کرتے ہیں. اس میں کمپیریزن ہوتا ہے، آپ لوگوں سے کمپیریزن کرتے ہیں. اور مثال دیکھ لیں، ایک بندے کا گول ہے جی کہ میں یہ سی ایس ایس کرنا چاہتا ہوں، یہ اس کی ڈرائیونگ فورس. ڈرائیونگ فورس کیا ہے جی؟ وہ ایک سی ایس پی کی گاڑی کو دیکھتا ہے، ساتھ سیکیورٹی کو دیکھتا ہے، اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بھی سی ایس ایس کروں. یہ ڈرائیونگ فورس ہے. ریسٹریننگ فورس کیا ہے کہ 5 منٹ پڑھنے بیٹھتا ہے تو کوئی نہ کوئی کام آ جاتا ہے جی، بازار جائیں سبزی لیں. اس کے علاوہ جی آج سر میں درد ہے جی، آج میں نے مووی دیکھنی ہے، یہ ریسٹریننگ فورس ہے. تو یہ ہر فیلڈ میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں سوسائٹی میں. ٹھیک ہے نا جی. تو ہمارے گولز جو ہمارے ہوتے ہیں ان کو جو اٹین کرنے کی ڈرائیونگ فورس ہم بھی ہمارے اندر ورک کر رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ ریسٹریننگ فورس بھی ہمارے اندر ورک کر رہی ہوتی ہے. ایک مقرر کی جب آپ تقریر سنتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ڈرائیونگ فورس ابھرتی ہے کہ جی میں بھی ایسی شعلہ بیانی تقریر کروں. لیکن جب آپ 2 بندوں کے سامنے بولنا پڑ جائے تو وہاں آپ چپ ہو جاتے ہیں. تو وہ جو وہ جو آپ کا شرم ہے وہ آپ کی ریسٹریننگ فورس ہو جاتی ہے. تو یہ جو فیلڈ تھیوری اپروچ یہ ہے کہ جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو دیر آر آلویز ویری ہرڈلز، رکاوٹیں ہیں جو کہ آپ کو آپ کے گولز تک پہنچنے میں مدد نہیں دیتی. تو یہ ہیں جی ہماری 3 پرسنالٹی انالیسس اپروچ. تھینک یو ویری مچ. یہ ہمارا پرسنالٹی کا ٹاپک کلوز ہوا. یہ ہیڈ ماسٹر کے ٹیسٹ انٹرویوز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.